ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24 گھنٹوں میں مسجد کے میناروں سے 5 مرتبہ جو خوبصورت، دلکش، دل نواز آواز بلند ہوتی ہے وہ اذان کی آواز ہے۔ اذان میں صرف مسلمانوں کو ہی ایڈریس نہیں کیا جاتا بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم اور کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہوں، کیونکہ دنیا کے سارے انسان، سارے مانو ایک ہی ماتا پتا کی سنتان اور ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اور سب آپس میں خونی رشتے کے بھائی ہیں۔ جب سب ایک ہی ماتا پتا کی سنتان ہیں تو سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا نرماتا اور سب کا پالنہار بھی ایک ہوا۔ تو اس لیے اذان کے اندر اسی مالک و خالق اور پالنہار کی عظمت اور بڑائی کو بیان کیا جاتا ہے، اور وہ نرماتا اپنی نرمیتا، اپنی کریشن اور اپنی مخلوق سے کیا چاہتا ہے، کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، وہ کس اپاسنا، ارچنا اور وندنا کا مطالبہ کرتا ہے، وہ اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد سب سے پہلے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر یہ کلمات ادا کیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ ہی مہان ہے، 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 وہی شکتی شالی ہے، وہی طاقتور ہے، وہی پورے جگت، پورے سنسار، پورے لوگ اور پوری کائنات کا نرماتا ہے، وہی خالق و مالک ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، جیون اور مرتیو سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک مانو اور منشیہ جب اس بات کو مان لیتا ہے کہ وہ اللہ ہی مہان ہے اور وہی پورے جگت کا مالک و خالق اور نرماتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں وچن دیتا ہوں کہ اس اللہ کے سوا، اس اللہ کے اترکت کوئی پوجنیہ نہیں ہے، اللہ کے اترکت کوئی عبادت کے، پوجا کے، ارچنا کے اور وندنا کے لائق نہیں ہے۔ اب اگر میں نے اس ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے اپنی پیشانی جھکائی، کسی اور کے آگے اپنا سر رکھا، کسی اور کو خالق و مالک اور نرماتا مانا، تو میں گھور پاپ کر بیٹھوں گا، میں بڑا گناہ کر بیٹھوں گا۔ اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے کہ میں وچن دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے انتم سندیشتا، انتم عیشدوت، آخری نبی اور لاسٹ میسنجر ہیں۔ ہمارے ہندو بھائی جس کل کے اوتار کے انتظار میں ہیں وہ آ چکے ہیں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اسی طرح ہمارے جینی بھائی جس ارہن کے انتظار میں ہیں وہ بھی آ چکے ہیں اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ ویدوں میں اور جینی بھائیوں کی مقدس کتابوں میں جو اوصاف کل کے اوتار اور ارہن کے بیان کیے گئے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پورے پائے جاتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں جن پیشین گوئیوں، جن پریڈکشنز اور جن میریکلز کا ذکر کیا گیا ہے وہ سب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو نرماتا اور نرمیتا، جو کریٹر اور کریشن اور جو خالق اور مخلوق کے درمیان کانٹیکٹ کرنے کا، رابطہ قائم کرنے کا سب سے اعلیٰ اور مؤثر ذریعہ ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کلیان کی طرف، آؤ سفلتا کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ سچائی کی طرف، آؤ سچائی کی طرف۔ یعنی اب اسی ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسی کی پوجا کرنی ہے، اسی کی وندنا کرنی ہے، اسی کی اپاسنا کرنی ہے، اسی کی پرستش کرنی ہے۔ ناظرین گرامی، ایک انسان جن چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ اسی میں مشغول ہو جاتا ہے، اسی میں بزی ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز لگاتا ہے تو غفلت کا پردہ اس کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے، اور اس کا دل اس کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ تو نے اللہ سے جو ایگریمنٹ کیا ہے، اللہ کو تو نے جو وچن دیا ہے، جو وعدہ کیا ہے، اس ایگریمنٹ کو پریکٹیکل روپ دینے کے لیے مسجد کی طرف چلو۔
اور ساتھ میں اس کا دل سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے کہ مال جمع کرنے میں، دولت جمع کرنے میں، بنگلے بنانے میں، لگژری گاڑیاں خریدنے میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اگر ہے تو اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کی پرستش میں ہے، اللہ کی پوجا میں ہے، اللہ کی اپاسنا میں ہے، اللہ کی ارچنا میں ہے، اللہ کی وندنا میں ہے۔ اسی میں اصل کامیابی ہے، کسی اور چیز میں کامیابی نہیں ہے۔ اس کے بعد آخر میں کہا جاتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کہ اے مانو، اے انسان، پھر دوبارہ اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے کہ وہ اللہ ہی مہان ہے، وہی شکتی شالی ہے، وہی طاقتور ہے، پورے جگت کا اور پورے یونیورس کا وہی نرماتا اور خالق و مالک ہے۔ اس لیے اس کے علاوہ، اس کے اترکت کسی اور کی پوجا نہیں ہونی چاہیے، بس اسی کے آگے سر جھکنا چاہیے، اسی کے آگے پیشانی جھکنی چاہیے، اسی کی عبادت، اسی کی پوجا اور ارچنا ہونی چاہیے۔ ناظرین گرامی، یہ ہے اذان کا میسج، یہ ہے اذان کا سندیش، جو صرف مسلمانوں سے نہیں ہے بلکہ دنیا کے تمام انسانوں اور تمام مانوں سے ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا اور کلپنا کروں گا کہ آپ اس میسج کو تمام لوگوں تک پہنچائیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، ہر ایک تک اس میسج کو پہنچائیں، تاکہ ہر ایک اذان کے اس عرض سے، اذان کے اس سندیش سے اور اس میسج سے اچھی طرح واقف ہو سکے اور اپنے دل و دماغ میں اس کو بٹھا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے کسی کو ہدایت دے دیں، اور اس کے ذریعے کسی کو اگر ہدایت مل گئی تو وہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لے گا۔ ناظرین گرامی، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اچھی لگی ہو، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ